إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر، جسے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جن کا نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سود کی مذمت، اس کی خطرناکی اور اس کی تباہ کاری پر گفتگو کی تھی، اور یہ بات میں نے بیان کیا تھا کہ سود کا لینا دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ اس سے انسان کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی کا چین و سکون چھن جاتا ہے، اور سود بظاہر کتنا ہی اچھا نظر آئے اور انسان کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے مال میں اضافہ اور بڑھوتری ہو رہی ہے، اس کا انجام قلت ہی ہے، ہلاکت و بربادی ہی ہے اور گھاٹے ہی کا سودا ہے۔ یہ شراب پینے سے بڑا جرم ہے، زناکاری سے بھی بڑا جرم ہے سود کا لینا اور دینا۔ اس سے آپ سود کی سنگینی کا اور اس کی خطرناکی کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا تھا، جسے بڑے وضاحت کے ساتھ میں پیش نہ کر سکا تھا، آج کے خطبے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور ان کا قول یہ ہے، یا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، اس نے ایک شراب نوش کو دیکھا کہ وہ شراب نوش شرابی وہ کود کر کے چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر شراب سے بھی کوئی بڑی حرام چیز کسی بھی انسان کے پیٹ میں جائے تو میری بیوی کو طلاق۔ یہ دیکھ کر کے اس نے بات کہی، یہ سمجھا کہ سب سے زیادہ حرام چیز اگر کوئی ہے کھانے پینے میں تو شراب ہے، کیونکہ وہ مجنون اور پاگل جیسی حرکت کر رہا تھا، چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، پول پول بک رہا تھا منہ سے، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کود کر کے چاند پکڑ لوں گا۔ اس کی حماقت اور اس کی جہالت اور یہ سب شراب کے نشے میں ساری چیز کر رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر کے اس نے یہ کہا کہ اگر شراب سے بھی کوئی بڑی اور حرام چیز ہو جو کسی بھی انسان کے پیٹ میں جائے تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ شراب سے بڑی کوئی حرام چیز نہیں ہے کھانے پینے میں۔ امام مالک کے پاس گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے موقع دو، میں بعد میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے ایک دن کے بعد پھر وہ بندہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، تو امام مالک نے کہا کہ مجھے پھر موقع دو۔ پھر تیسری بار گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، ہو گئی، اس لیے کہ شراب سے بھی زیادہ حرام چیز سود ہے اور لوگ سود کھاتے ہیں، لہذا تمہاری بیوی کو طلاق۔ سود شراب سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ کس نے فتویٰ دیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے کہ میں نے قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی،
تو سود سے زیادہ حرام جرم کھانے پینے میں مجھے نظر نہیں آیا۔ لہذا تم نے جب یہ کہا کہ میری بیوی کو طلاق ہو جائے، اگر کسی بھی انسان کے پیٹ میں شراب سے زیادہ کوئی حرام چیز جائے تو شراب سے زیادہ حرام چیز سود کا لینا دینا ہے، اور سود لوگ کھاتے اور پیتے ہیں، لیتے اور دیتے ہیں، وہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، لہذا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اس لیے سود شراب سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کے درس میں کچھ ایسے کاروبار، کچھ ایسے لین دین جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، کثرت سے لوگ کرتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہے، سود ہے، جائز نہیں ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے معاملات ہیں، تمام چیزیں تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ چیزیں جو بہت مشہور ہیں، عام ہے، لوگ لیتے اور دیتے ہیں، ان کا ذکر میں آپ کے سامنے آج کے درس میں یا خطبے میں کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 یا پہلی چیز جو بیان کرنا چاہتا ہوں، ہیوی ڈپازٹ۔ یہ ہمارے ملکوں کے اندر یہ چیز بہت عام ہے، اور ہیوی ڈپازٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے کو کسی آدمی کے پاس رکھ دیتا ہے، جس کے پاس رکھتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کے پاس گھر ہوتا ہے، مکان اور پلاٹ ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، زیادہ پیسے اس سے لیتا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ روپئے، اور وہ آدمی جا کر کے اس کے گھر کے اندر رہتا ہے، اس کا کرایہ نہیں دیتا۔ 5 سال کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے، 10 سال کے لیے، 6 سال کے لیے۔ اب اس کے بعد وہ آدمی جب پیسہ واپس کر دیتا ہے تب اس کے گھر سے وہ نکل جاتا ہے اور گھر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ پورا پیسہ اسے دیتا ہے۔ تو یہ جو ہیوی ڈپازٹ ہے یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا آپ نے اپنے پیسے سے۔ آپ اس کے گھر میں رہتے ہیں، گھر کا کرایہ نہیں دیتے، آپ کا پورا پیسہ سیف ہے، 5 لاکھ 6 لاکھ 2 سال 4 سال 6 سال میں آپ کا پورا پیسہ سیف ہے۔ لہذا یہ جو آپ اس کے گھر کے اندر رہتے ہیں بغیر کرایہ دے کر کے، یہ آپ کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، یہ حرام و ناجائز ہے۔ یہ قرض ہی ہے سمجھ لیجئے، لیکن چونکہ آپ اس کو قرض نہیں دیتے اس لیے اس نے آپ کو گھر دے دیا رہنے کے لیے، تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ بڑے بڑے شہروں میں یا ہمارے ملکوں کے اندر یہ چیز کثرت سے رائج ہے۔ یہ سود ہے، یہ حرام اور ناجائز، اس کا لینا اور دینا۔ ایسے ہی گاؤں دیہات کے اندر ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس زمین ہوتی ہے، کسی شخص کو سعودی عرب آنا ہے، کسی دوسرے ملک جانا، اس کو پیسہ چاہیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ کسی زمیندار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ کسی پیسے والے کے پاس کہ میرے پاس زمین ہے، آپ میری زمین لے لو اور مجھے 2 لاکھ روپئے دے دو، میں 4 سال کے بعد واپس کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد جب میں پیسے واپس کر دوں گا تو پھر آپ مجھے میری زمین واپس کر دیجئے گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس زمین میں وہ کیا کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے اور زمین کے اندر فصل اگاتا ہے، اور 2 سال 3 سال تک زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا پیسہ اپنا پورا سیف ہے، وہ پیسہ 2 سال کے بعد دے گا تب جا کر کے اس کو زمین مل جائے گی۔ تو ایسا کرنا بھی حرام و ناجائز ہے۔ قاعدہ ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرض جس کے اندر نفع ہو، فائدہ ہو، وہ کیا ہے، وہ سود ہوتا ہے، وہ حرام و ناجائز ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ملکوں کے اندر یہ چیز رائج ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز۔ ایسے ہی ادھار، زیورات لینا، زیورات خریدنا ادھار، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ لوگ جاتے ہیں کسی سونار کے پاس اور اس سے ادھار زیور خرید کر کے لے کر کے آتے ہیں، حرام ہے۔ سونا چاندی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیش آپ کو لینا ہے، نقد لینا ہے، اس کے اندر ادھار لینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے، آدمی جاتا ہے، اس کو زیور بنانا ہے، اپنی بچی کو دینا ہے یا دلہن کو دینا ہے، بہو کو دینا ہے، سونار کے پاس جاتا ہے اور اسے سودا کرتا ہے کہ میں آپ سے 10 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا زیور لوں گا، 1 لاکھ یا 50,000 روپیہ اسے بطور ایڈوانس دیتا ہے، ایڈوانس کے طور پر، بیانہ کے طور پر۔ اب وہ 6 مہینے کے بعد جاتا ہے، پورا پیسہ دے کر کے پھر زیور لے آتا ہے، یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ سونا اور چاندی انسان نقد کے علاوہ ادھار نہیں خرید سکتا ہے، کسی بھی صورت میں جائز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو منع کیا ہے کہ انسان اس کو ادھار خریدے، آدمی کو کیش ہی لینا ہے۔ لہذا یہ جو اتفاق کرتا ہے
اور اسے بیانہ کے طور پر کچھ پیسہ دیتا ہے اور بعد میں جا کر کے پورا پیسہ دے کر کے لے کر کے آتا ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے شریعت کے اندر۔ ایسے ہی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سونار کے پاس ہر مہینے 5,000 10,000 روپیہ جمع کرتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ ہو گیا، اب وہ جا کر کے اس کا زیور لے لیتے، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے یہ، کیونکہ آپ نے اسے قسطوں میں خریدا۔ سونا قسطوں میں خریدنا، ادھار خریدنا، پہلے کچھ پیشگی رقم دے دینا، اس کے بعد اس کو لینا، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز، یہ سب حرام لین دین ہے میرے بھائی، جائز نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں کثرت سے یہ چیز رائج ہے، خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جا کر کے اس طرح کا کام کرتے ہیں اور کچھ پیسے دے کر کے اسے ایڈوانس، پھر بعد میں جا کر کے زیور لے کر کے آتے ہیں، حرام اور ناجائز ہے۔ آپ کے پاس پورا پیسہ ہو، جتنا پیسہ اتنا کا زیور آپ خرید لیجیے اور باقی کا بعد میں خریدیے، یہ نہیں ضروری کہ سارا زیور ایک ساتھ آپ خریدیں۔ لہذا ایسا کرنا، ادھار لینا یا پیشگی رقم دے دینا یا قسطوں پر لینا، یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہوتی۔ ایسے ہی شکل اور بہت رائج ہے عورتوں میں یا ہمارے یہاں کہ عورت کے پاس پرانا زیور ہوتا ہے جسے استعمال کرتی ہے وہ، اب اس کو بدل کر کے اس کو نیا زیور لینا ہے، وہ کیا کرتی ہے، جا کر کے پرانا زیور سونار کو دے دیتی ہے اور سونار اس پرانا زیور کو وزن کرتا ہے اور اس کے بدلے میں نیا زیور دیتا ہے، لیکن پرانے سونے کی قیمت کم لگاتا ہے اور نیا سونے کی قیمت زیادہ لگاتا ہے۔ پرانا سونا اس کے پاس زیور تھا 10 گرام ہے، نیا زیور اس کو 6 گرام دیتا ہے، 7 گرام دیتا ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ایسا کرنا۔ سونے کے اندر آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے، پرانا سونا ہو یا نیا سونا، پرانی نوٹ ہو یا نئی نوٹ ہو، یہ نہیں کہ ہماری نوٹ جو ہے نئی ہے تو میں 101 روپیہ لوں گا آپ سے، یا 102 ریال لوں گا، 105 ریال لوں گا۔ ایک دم ابھی میں بینک سے لے کر کے نوٹ آیا ہوں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے بینک سے یا مجھے نوٹ ملی، ایک دم تازہ کڑک نوٹ ہے، کڑک نوٹ ہے، نہیں جائز ایسا کرنا، کیونکہ دونوں کی مالیت برابر ہے، اس لیے حرام ایسا کرنا۔ ایسے پرانا زیور کے بدلے نیا زیور کم خریدنا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، یہ سودی کاروبار کے اندر آتا ہے، سود ہے، یہ ناجائز ہے ایسا کرنا۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ کہ آپ پرانے زیور کو بیچ دیجئے، اس کے ہاتھ میں اس سونار کو دے دیجئے، بھئی ہمارا زیور ہے، آپ کتنے میں لیں گے، جتنے میں اتفاق ہو جائے اس کو بیچ دیجئے اور بیچ کر کے پیسہ لے لیجئے اپنے ہاتھ میں پیسہ لے کر کے جیب میں رکھ لیجئے، اس کے بعد پھر اس سے دوبارہ سودا کر لیجئے نیا زیور کا، اب جس پر اتفاق ہو اب آپ اس کو پیسہ دے کر کے لے لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پرانے سونے کو اس کو بیچ دیا۔ لہذا پرانا ہو جائے نیا ہو جائے اس میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ 1 کلو گیہوں دے کر کے 2 کلو گیہوں لینا حرام ہے، 1 کلو نمک دے کر کے 2 کلو نمک لینا حرام ہے، 1 کلو کھجور دے کر کے 2 کلو کھجور لے کر کے لینا حرام ہے، چاول لینا حرام ہے، کمی بیشی کر کے نہیں لے سکتے آپ۔ کبھی چاول کی مارکیٹ آنے والی فصل، ہمارے پاس چاول نہیں ہے، آپ کے پاس زمین ہے، چاول آپ کے یہاں اگتا ہے، میں کہتا ہوں بھئی آپ جو ہے مجھے پرانا چاول لے کر کے نیا چاول دے دیجئے، پرانا چاول 1 کلو دیتے ہیں یا 2 کلو دیتے، نیا چاول 1 کلو دیتا، حرام ایسا کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک جنس کی چیزوں کو کمی بیشی کر کے بیچنا حرام اور ناجائز ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، اور وہ چیزیں جن کی قیمتیں ہوتی ہیں ان کو آدمی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کہ آپ اس کو زیادہ لیں اور کم دیں یا کم دیں اور زیادہ لیں، یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہوتا ہے، یہ سب سودی کاروبار کے اندر جو ہے ساری چیزیں آتا ہے۔ ایسے ہی آج کل یہ بھی رائج ہے بہت زیادہ کہ کوئی کمپنی ہے اور وہ کوئی جو ہے مال بنا رہی ہے، اس مال کے اندر دکان ہوتی ہے، ابھی کچھ دکان وغیرہ بن کر کے تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف کام چالو ہے یا کام شروع ہونے والا ہے، آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور اس کے اندر پورا نقشہ رہتا ہے کہ اتنی دکانیں ہوں گی، آدمی دکان کا پورا پیسہ اس کو دے دیتا ہے، کس کو؟ جو بلڈر ہے، پورا پیسہ اس کو دے دیتا ہے، اب وہ بلڈر کیا کرتا ہے، اسی دن سے اس کا کرایہ دینا شروع کر دیتا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ابھی بلڈنگ تیار ہی نہیں ہوئی، ابھی روم بنا ہی نہیں، دکان بنی ہی نہیں، آپ وہ دکان کا کرایہ کیسے آپ دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ قرض لے کر کے اسے سود دے رہے ہیں، جو زمانے جاہلیت کے اندر تھا، اور آج بھی ہے بہت ساری چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں قرض سود پر دیتے ہیں، بھئی ہم آپ کو 10,000 ریال دیں گے لیکن آپ کو 1,100 ریال دینا پڑے گا، 1,200 ریال دینا پڑے گا، حرام ہے، یہ ناجائز ہے،
یہ سودی کاروبار ہے، سودی لین دین ہے، جائز نہیں ایسا کرنا۔ تو یہ بھی جو آج کل عام ہے کہ ابھی دکان کھڑی نہیں ہوئی، آدمی نے دکان خرید لیا، پورا پیسہ دے دیا، اب اس کے بعد اس کا کرایہ بھی شروع ہو گیا، اور ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں کرایہ آتا ہے اس دکان کا، جبکہ دکان ابھی وجود میں آئی نہیں ہے، ابھی دکان تیار ہی نہیں ہوئی ہے، تو اس کا کرایہ لینا یہ بھی شریعت کے اندر کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ ایسے فکس ڈپازٹ یہ بھی حرام ہے۔ اس سے پہلے شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے یہاں بچی کی ولادت ہوتی ہے یا ایسے ہی آدمی جا کر کے پیسہ بینک میں جمع کر دیتا ہے، اور ہر مہینے سود آتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے، اسی سے پورا اپنا زندگی گزارتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ آپ 20 لاکھ رکھ دیے اکاؤنٹ میں، ہر مہینے آپ کو 50,000 20,000 جو بھی ہو آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا، آپ اسی کو کھاتے پیتے ہیں، آپ کا پورا پیسہ جمع ہے۔ یا اس طریقے سے آپ نے 10 لاکھ جمع کر دیا، 2 لاکھ جمع کر دیا 20 سال کے لیے، 22 سال کے لیے، 18 سال کے لیے، 18 سال کے بعد لڑکی بالغ ہو جائے گی، لڑکی کی شادی کرنا ہے، اس لیے ہم نے 2 لاکھ جمع کر دیا، جمع کرنے کے بعد 18 سال میں 18 لاکھ ہو جاتا ہے، یا 15 لاکھ یا 10 لاکھ ہو جاتا ہے، جو بھی ہو جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ایسا کرنا۔ اس طرح کا فکس ڈپازٹ کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ یہ بچی کی حرام شادی اور حرام کھانا اور حرام کھلانا، لہذا ایسی شادیوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، طلاق ہوتی ہے، خلا ہو جاتا، آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، نہ اتفاقی ہوتی ہے۔ اس لیے حلال کمائیے اور حلال بچوں کے اوپر خرچ کیجیے، لہذا یہ بھی شریعت کے اندر حرام۔ فکس تجارت کرنا یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر۔ کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کسی آدمی کو دیتے ہیں، وہ تاجر بزنس مین ہے، آپ اس کو 2 لاکھ ریال دے دیا، 1 لاکھ ریال دے دیا، اور فکس کر دیا کہ مجھ کو ہر مہینہ 10,000 چاہیے، 20,000 چاہیے۔ حرام ہے یہ فکس کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تجارت کے اندر نفع بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی سے تجارت کریں، پیسے دیں، تو اس کی شکل جو شریعت نے جائز قرار دی اس کو بے مضاربہ کہا جاتا ہے۔ مضاربہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی محنت اور دوسرے آدمی کا مال، وہ آدمی محنت کرے گا، جو کمائے گا اس میں اتفاق ہوگا کہ 20%، 80%، 40%، 60%، یہ اتفاق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فکس کر دیں کہ ہر مہینے میں 10,000 یا 5,000 لوں گا، یہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس تجارت کے اندر کبھی کسی مہینے میں کم فائدہ، کبھی کسی میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ پہلے پرسنٹیج طے کر لیں کہ 40% یا 60%۔ محنت کرنے والا مان لیجیے 60% لیتا، آپ 40% لیں گے، 100 ریال میں آپ کو 40 ریال مل جائے گا، اور اگر اور فائدہ ہوگا تو اور زیادہ آپ کو مل جائے گا، 200 ریال ہوا تو آپ کو سمجھ 80 ریال مل جائے گا فائدہ۔ تو اس طریقے سے پرسنٹیج طے کیا جاتا ہے، مال جو ہے فکس نہیں کیا جاتا کہ ہر مہینے ہم کو اتنا پیسہ چاہیے۔ اگر آپ طے کر دیں گے یہ چیز ناجائز اور حرام ہو جائے گی، جائز نہیں ہوگا یہ، کیونکہ کبھی فائدہ کم، کبھی زیادہ، اور کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز اس طریقے سے کی جاتی ہے جو کیا نام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی آج یہاں کیا نام ہے، سعودی عرب کے اندر یا اس طریقے سے ہمارے ملکوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو نوکریوں پر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اپنی جو سیلری شیٹ ہے اسے بیچ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہماری سیلری آئے گی مان لیجیے 5,000، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اب وہ آدمی کہتا بھائی آپ مجھے 4,000 میں دو گے تو میں لوں گا آپ کی سیلری شیٹ، اب میں 4,000 اس کو دے دیتا ہوں، اب وہ 4,000 اور وہ لے گا 5,000، تو ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ 1,000 یہ اس کے لیے کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ سودی لین دین، سود کا لینا بھی سود کا دینا بھی دونوں حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ ہم بھی گنہگار ہوں گے، الا یہ کہ انسان اگر بہت مجبور ہے اور مجبوری کی وجہ سے اس کو علاج کرانا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں سے مال نہیں مل رہا ہے، کوئی تعاون نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی صدقہ اور خیرات کے طور پر دے رہا ہے، نہ کوئی قرض دے رہا ہے، انسان کی جان کا معاملہ یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر یہ چیز حرام ہے لینے والے دینے والے دونوں کے لیے، گویا کہ ہم ذریعہ بن رہے ہیں اس کو سود کاروبار کرنے کے لیے، اس لیے بھی حرام ہونا جائز ہے کہ ہم 4,000 5,000 کو ہم نے گویا کہ 4,000 میں خرید لیا، گویا کہ ہم نے پیسے کا لین دین کر لیا، اور پیسے کا لین دین اگر ایک ہی کرنسی ہے تو اس میں کبھی بیشی کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ اگر کرنسی بدل جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
जैसे मान लीजिए, लेकिन उतना बराबर होना चाहिए पैसा। करंसी अगर बदल जाती है, जैसे 1 रियाल कहीं 20 रुपया होता है, कहीं 40 रुपया हो जाता है, 1 रियाल दे करके हम 20 रुपया लेते हैं, 40 रुपया लेते, कोई मसला नहीं इसके अंदर, क्योंकि करंसी बदल गई है। हमारा रुपया है, टका है, या डॉलर है, या इस तरीके से और कोई करंसी है। अगर एक ही करंसी है तो उसके अंदर कमी बेशी करना ये सूद होता है। रुपये को रुपये में ज़्यादा लेना, कम देना, टका को कम लेना, ज़्यादा देना, या इस तरीके से और कोई करंसी है, कम लेना, ज़्यादा देना, एक ही करंसी के दरमियान ये हराम और नाजायज़ होता है। ये क़तान जो है जायज़ नहीं होता है। तो ये भी सूद है। बहुत राइज है आज माशरे में। कितने लोग आकर के पूछते हैं फतवा और आकर के सवाल करते हैं कि भाई मैं सैलरी लेता हूँ और इस तरीके से मैं लोगों को जो है क्या नाम है कम पर लेता हूँ, और फिर मैं ज़्यादा लेता हूँ और पूरी तनख्वाह और उनके कम देता हूँ। तो ये हराम और नाजायज़ है, और जो आदमी ऐसा बेचता है उसके लिए भी हराम और नाजायज़ है, और जो ख़रीदता है उसके लिए भी हराम और नाजायज़ है। उसको भी अल्लाह ताला से डरना चाहिए, अल्लाह ताला खौफ खाना चाहिए। किसी की ज़रूरत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि एक इंसान मजबूर है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, और आप जो है बजाय इसकी की मदद करें, आप उसको जो है क्या नाम है पैसा सूद पर लेते हैं। आप कुछ मदद कर दीजिए, और जब आए तब आप उससे पैसा ले लीजिए, कर्ज दे दीजिए आप उसको, जिसमें बेशी ना ज़्यादा पैसा आप ना लें। तो ऐसा करना, ये भी कहा है हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ राइज है, ये भी हराम और नाजायज़ है। ऐसे ही सूद पर कर्ज देना या लेना देना, ये भी क्या है, ये भी शरीयत के अंदर हराम और नाजायज़ है। ज़माना जाहिलियत के अंदर ये चीज़ आज भी है। बैंकों के अंदर लोग पैसे रखते हैं, बैंकों में पैसा रखना मजबूरी है, बैंक अकाउंट खुलवाना मजबूरी है। अगर बैंक अकाउंट आपका नहीं खुलेगा, आपका कोई काम नहीं होगा। एक मजबूरी की शक्ल में है, लिहाजा अकाउंट आप खोल सकते हैं। अलबत्ता उसके अंदर जो फ़ायदा आता है, जो सूद आता है, उसका लेना आपके लिए हराम और नाजायज़ है। आप उसको अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते उस सूद को। अगरचे अकाउंट खोलना आपके लिए मजबूरन जायज़, लेकिन उसको जो आपके अकाउंट में फ़ायदा और सूद आता है उसका लेना आपके लिए जायज़ नहीं है, ये हराम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिससे अंदाज़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ मसदूक़ हैं, अल्लाह के नबी बरहक़ हैं। आपने फरमाया कि एक ऐसा वक्त आएगा कि इंसान सूद ना चाहते हुए भी सूद का गुबार उसके हलक के अंदर ज़रूर जाएगा, ज़रूर उसके हलक के अंदर जाएगा। कुछ लोग तो सूदी कारोबार करेंगे, सूद का लेन देन करेंगे, कोई बचना भी चाहेगा तो नहीं बच पाएगा। ये सूरत हाल हो जाएगी। आज वही सूरत हाल है। बैंक में इंसान पैसा रखता है, अकाउंट में उसके फ़ायदा आता है, सूद आता है, इंसान बराबर हिसाब नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ इंसान कभी खा जाता है। तो वही हमारे नबी ने फरमाया कि एक ऐसा वक्त आएगा कि इंसान ना चाहने के बावजूद भी उस सूद का कुछ ना कुछ हिस्सा खा लेगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है, इन्नहु लयअतियन्न अला अन्नास ज़मानुन ला यबक़ा मिन्हु महदुन इल्ला अकल रिबा फमन लम याकुलहु असाबहु मिन गुबारिही। आप फरमाते हैं कि एक ऐसा ज़माना लोगों पर आएगा कि कोई भी आदमी सूद से नहीं बच पाएगा। कुछ लोग तो खाने वाले होंगे, धड़ल्ले के साथ डंके के तौर पर, एलानिया तौर पर सूदी कारोबार करेंगे, सूद अकाउंट में आएगा उसको खाएंगे। और कुछ लोग क्या करेंगे, उनको उसका गुबार ही उनको पहुँचेगा, यानी बचने के बावजूद भी नहीं बच पाएंगे। आज यही सूरत हाल होगी। नबी बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी कि एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग सूद बचने के बावजूद भी इंसान नहीं बच पाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें सूद की संगीनी का अंदाज़ा करना चाहिए। हमारे अकाउंट के अंदर जो सूद होता है उसे इंसान अपनी ज़ात के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कहाँ इस्तेमाल कर सकता है? वो कैदियों को आज़ाद कराने में इस्तेमाल कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोग हमारे मुल्कों के अंदर मजलूमन जेलों के अंदर बंद होते हैं, आप और उसको निकालने में जेल से पैसा लगता है, पुलिस भी पैसा लेती है और वकील भी पैसा लेता है। तो हराम चीज़ है, हराम के अंदर आप दे दीजिए, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई काम आपको कराना है, आपका हक है वो काम कराना, लेकिन अगर आप रिश्वत नहीं देंगे आपका काम नहीं होगा, उस जगह पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पासपोर्ट बनवाना है, जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे फौज को, पुलिस को, आपके पासपोर्ट पर वो अच्छी रिपोर्ट नहीं लगाएगी। अब हालांकि पासपोर्ट बनवाना हमारा हक है, हर मुल्क के नागरिक का, हर मुल्क के बाशिंदे का हक है पासपोर्ट बनवाना, और उसका कोई जुर्म नहीं है। लिहाजा पुलिस की जिम्मेदारी है कि सही रिपोर्ट लगाए, लेकिन अगर आप उसे कुछ पैसे नहीं खिलाएंगे तो आपको वो सही रिपोर्ट नहीं लगाएगा, तो आप इस सूद की रकम उस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही कहीं पर आप रास्ता बनवा दिया, वो रास्ता जिसे सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं आपने पुल बनवा दिया,
کہیں آپ نے حمام اور واش روم اور ٹوائلٹ بنوا دیا جس کو سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، یا اس طریقے سے کہیں جو ہے آپ نے یہ حمام وغیرہ یا پل وغیرہ بنا دیا، یہ چیزیں جو ہیں جو رفاع عام کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ انسان سود کی رقم کو استعمال کر سکتا ہے۔ یا اس طریقے سے کوئی بہت زیادہ مجبور انسان ہے اور وہ قرض کے تلے دبا ہوا ہے، سودی قرض کے تلے دبا ہوا ہے، لہذا اس آدمی کو آپ سود کی رقم دے سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا کر لے۔ وہ سودی رقم اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ ہے، اس نے لے لیا تھا، نہیں معلوم تھا یا معلوم تھا مان لیجئے، لیکن اب اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے اور اس کے اوپر سود پر سود بڑھتا جا رہا ہے، لہذا وہ سود کی جو رقم ہے اس کو دے کر کے اس آدمی کی جو گلو خلاصی کرائی جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یا اس طریقے سے کسی کی جان کا مسئلہ ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہے یا دمہ کی بیماری یا کوئی جان لیوا بیماری ہے اور کوئی آدمی اس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں دے رہا ہے، نہ کوئی تنظیم دے رہی ہے، نہ ہی اس کو پیسہ مل رہا ہے، اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، اگر وہ نہیں آپریشن کیا گیا تو اس کی جان چلی جائے گی، جان خطرے میں ہے، تو اسی صورت میں سود کی رقم سے اس آدمی کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ایک حرام چیز کو آپ نے اپنے ایک گند ہے اور ایک گندگی ہے سمجھ لیجئے، آپ نے اپنے سر سے اس کو زمین پر پھینک دیا ہے، بس یہی ہوگا۔ ایک آدمی کی جان بچ جائے گی لیکن آپ کو اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ فائدہ یا ثواب کب ملتا ہے؟ جب انسان کا مال حلال ہوتا ہے، اس میں انسان کو ثواب ملتا ہے، اس آدمی کی مدد ہو جائے گی، اس کی جان بچ جائے گی، لیکن انسان کو اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ جو سود جو بینکوں ہمارے اندر آتا ہے، بینکوں کے اندر اس کے استعمال کرنے کے بارے میں علماء نے ساری باتیں بتائی ہیں کہ انسان ان جگہوں پر جا کر کے سود کی رقم کو خرچ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، گزارش یہی ہے آپ سے کہ اتنا سب سن لینے کے باوجود بھی ہم اگر سود کے کاروبار سے نہیں بچیں گے، سودی معاملات سے نہیں بچیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ بہت سخت جرم ہے شریعت کے اندر، اس کے اندر نہ مال کے اندر برکت ہوتی ہے، نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں انسان کے اندر جنم لے لیتی ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مال کو میرے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنانا۔ آج یہ مال چونکہ حرام طریقے سے ہم کماتے ہیں، وہ ہمارے لیے وبال جان ہے، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارے شادی کے رشتوں میں دلال اور اختلاف اور طلاق اور خلا اور آپسی رشتوں کے اندر نا اتفاقی اور ناچاقی، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ انہی سارے حرام کاروبار اور حرام لین دین اور حرام کاروبار، سودی کاروبار کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مال کم ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور جب برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انسان کو اطمینان ہوتا ہے، قناعت ہوتی ہے، تو انسان کی زندگی بڑے اجر، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اس لیے ہم اس سے توبہ کریں۔ سود کا لینے دینے والا اللہ تعالیٰ کے ہم مبغوض ہے، لوگوں کی نظر میں بھی مبغوض ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہی بخیل انسان ہوتا ہے جو نہ خرچ کرتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ان لوگوں کا دل بھی بھاگتا ہے اور معاشرہ بھی ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو سودی کاروبار یا اس طریقے سے حرام کاروبار کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، حلال کمائیں میرے بھائیوں، کیونکہ مال یہ رہنے والا نہیں ہے، چند دن ہماری زندگی ہے، اس کے بعد انسان کو دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ کوئی انسان مال لے کر کے نہیں جائے گا، انسان کا نیک عمل اس کے ساتھ جائے گا، اس کا برا عمل اس کے ساتھ جائے گا، اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان اس کے ساتھ جائے گا۔ یہ مال و دولت دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر رہ جانے والی ہیں۔ انسان دنیا کے اندر اکیلے آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں مال و دولت نہیں ہوتا۔ ایسے جانے کے بعد بھی انسان کے ہاتھ خالی جائیں گے اور خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا، اور مال و دولت انسان لے کر کے نہیں جائے گا۔ آپ مال کمائیے لیکن حلال طریقے سے کمائیے، خوب مال کمائیے لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقے سے کمانا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز اور ہماری تباہی اور ہلاکت اور بربادی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ لہذا ہم ان سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے حرام کاموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ حرام کاروبار سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کرے، اور حرام رزق سے، حرام روزی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو توحید اور اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے، بدعت اور خرافات سے، ہر طرح کی نافرمانی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔